السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، محسن اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ انسان دوسرے کی حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ تو سامعین، بڑی ہی سمجھ کی بات ہے، بالکل ہمارے موافق ہے کہ دیکھیے اگر کسی چور کو سزا ملے تو دوسرے چور کے لیے وہ فائدہ ہے کہ اس کو دیکھ کر چوری کرنا چھوڑ دے گا، اور نقصان یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر ہی برابر چوری کرتا رہے۔ تو ایک کہاوت سنی ہوگی، 100 دن چور کے ایک دن شاہ کا، یعنی وہ بھی کسی دن پکڑا جائے گا۔ اور سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور کو پکڑ کر لایا گیا، آپ نے شریعت کے موافق اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر اس نے کہا، اے امیر المومنین، یہ میرا پہلا قصور ہے، مجھے معاف کر دیجئے، اب کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تو غلط کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ بندے کو پہلے قصور میں رسوا کر دے۔ اور پھر امیر المومنین نے اس کے بارے میں تحقیق کری، پھر معلوم ہو اس نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ چوری کری ہے۔ تو سامعین، یہ سچ بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اپنے بندے گناہ پر پردہ ڈالتا رہتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، لیکن جب ہم حد سے نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قہر ہم پر آتا ہے، اس کی وجہ سے ہم رسوا ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی تو وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں پر بھی بہت کم پکڑتا ہے، مگر بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں، خدا جانے ہم نے تو کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ ہائے، کیا تکلیفوں کا ٹھکانہ، کیا غفلت کا وقت کہ صبح شام گناہ کرتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں۔ نہ نماز کی پابندی، نہ روزے کی پرواہ، نہ حلال و حرام کی پرواہ، جیسے چاہ کہہ لیا، جو چاہ کر لیا، جیسے چاہ کما لیا، کھا لیا۔ اور سامعین کرام، سب سے ضروری چیز تو نماز ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے پر کئی برس جہنم میں جھلنا پڑے گا، مگر آج کل کے جاہل لوگ کہاں سمجھتے ہیں، مگر لکھے پڑھے لوگوں کا یہ حال ہے، جو دیندار مولوی، ملا جی، قاری جی، حافظ جی، پیر جی، جو دیندار ہے وہ نام کے دیندار کہلاتے، انہوں نے اپنی عادت نہیں سنواری ہے، وہ بھی اپنی عادت کو سنوارنے کا خیال نہیں رکھتے ہیں، بس اپنے ظاہروں کا اچھا بنا کے رکھا ہے کہ لباس اچھا ہونا چاہیے، اور اپنے اندر اتنی خرابی بھری ہوئی ہے، جیسے بغض، کینہ، حسد، جلن، لالچ، بدگمانی، بدعملی، بد نظری، بد معاملگی وغیرہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ظاہری دکھنے میں تو ایسے دکھتے ہیں جسے دیکھ کر پیران حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر شرما جائے، اور باطنی میں اتنی خرابیاں بھری ہوئی ہے کہ کافر بھی دیکھ کر نفرت کرے۔ تو سامعین، کچھ دیندار ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو باطنی میں اور ظاہری میں اتنے اچھے دکھتے ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دین سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اصلی دیندار بنیں، جس سے لوگ نفرت نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلیں، ان کی نافرمانی نہ کریں، اور اپنی اولاد کو بھی ان پر چلائیں اور نمازی بنائیں، اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ سامعین کرام، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلیں تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ عیش و آرام ہوگا، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں اور ان کی نافرمانی کی تو قبر میں بھی سزا ملے گی اور دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں، کسی کی بری حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والا خوش نصیب ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ بھی ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ تو سامعین کرام، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مضبوطی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر عمل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہو ویسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاکاری سے ہمیں بچائے، اور مجھے کہہ کر آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔